جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ دھرنے میں جو آئے ہوئے شرکائے دھرنا ہے. اب ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ کس نیت سے آئے, کس عزم سے آئے, اور یہاں پہ ان کا حتمی ارادہ کیا ہے, یہ کب کون سے ٹارگیٹ پورے کرنے کے بعد جائیں گے. جی السلام علیکم چاچو. وعلیکم السلام. چاچو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کراچی سے آئے ہیں. کراچی سے اتنا دور کیوں آئے آپ؟ ملین مارچ کے لیے آئے. یہ ملین مارچ آپ کون سی پارٹی سے ہیں آپ؟ جمعیت علماء اسلام. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ آزادی مارچ کیوں دی ہے؟ بے روزگاری, مہنگائی اور دوسرا کراچی میں جو توڑ پھوڑ بازاروں میں دوبارہ لوگ ابھی بنا رہے ہیں. آپ کراچی کے لیے نکلے؟ میرے کراچی کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو دھرنا ہے پورے پاکستان آزاد کشمیر سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو یہ صرف جلسہ ہوگا یا پھر دھرنا کریں گے آپ؟ کیونکہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا کنفرم نہیں ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے یا نہیں دے. ہمارے قائد نے تو کہا کہ یہ ملین مارچ ہے اور دھرنے کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ ہم دھرنے کی نیت پہ آئیں, سب سامان کے ساتھ آئیں. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ دھرنا کیوں چاہتے ہیں, وہ استعفیٰ کیوں چاہتے ہیں عمران خان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ نااہل اور کرپٹ حکومت ہے. عوام نے سلیکٹ نہیں کیا. یہ عوام نے سلیکٹ نہیں, سلیکٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ملک کا جو اس ٹائم پہ معیشت کا پہیہ وہ بالکل جام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تاجر برادری جو ہے وہ بالکل سراپا احتجاج آئی ہوئی ہے کہ کاروبار بالکل ختم ہو کے رہے. آپ کو پتہ ہے آج کشمیر کو ٹکڑوں میں بٹ لیا گیا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ JUIF کا یہ جو دھرنا اور آزادی مارچ کی وجہ سے توجہ میڈیا کی ہٹ کے وہاں سے یہاں پہ آ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بالکل وہ غلط پالیسی کے اوپر وہ دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے 70 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کشمیر آزاد نہیں ہوا. نہیں, جو انڈیا نے یہ ہٹ درمی کی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ صرف اس کی نااہلی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. پہلے تو مودی یہاں پہ آتا رہے نا, مودی یہاں پہ آتا رہے اور یہاں پہ آ کے دعوتیں بھی اڑاتا رہے, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جب آپ کسی سے گیٹ ٹو گیدرنگ کرتے ہیں, ایک اخلاقی آپ کا بھی ایک فرض بن جاتا ہے کہ آپ کے وہ نائبرز ہیں. جی کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئٹہ آئے ہو؟ اس لیے آیا ہوتا ہے کہ حکمران جو نااہل حکمران ہے عمران خان, یہ چلے جائے. عمران خان کیسے نااہل ہو گئے یہ بتائیں. اس وجہ سے دیکھو اس نے تقریباً ابھی تک 35 کروڑ کے عوام کے روزی چھین لیا. 35 کروڑ عوام آبادی ہی نہیں ہے بھائی, 22 کروڑ عوام ہے. 35 لاکھ کے لوگوں کے جو ہے نا اس نے 35 لاکھ. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت دیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن ہم بات کی ہے ماشاء اللہ. منصورہ سے آپ یہاں پہ کیا عزم لے کے آئے ہیں؟ ہم یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے جو فوج نے بنایا ہے, فوج کو چاہیے یہ اپنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوج نے بنایا؟ فوج تو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مانسہرہ میں 45,000 کی لیڈ سے وہ جیت گیا نون لیگ والا. آدھے گھنٹے کے بعد 0-0 کر کے 2 ووٹ سے سالم محمد خان کو جتوا دیا. اچھا یہ ثبوت ہیں اس کے آپ؟ جی پوری فوج تھی وہاں پہ. چلیں ٹھیک, آپ کا یہ الزام دیں. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ عمران خان کو چاہیے کہ جا کے فوج کے برتن دھوتا رہے اور وزیر اعظم کے لیے وہ تو انٹرنیشنل فورم میں بڑے پازیٹیو موقع کے ساتھ کیا پورے. خان کو چاہیے کہ فوج کو چاہیے اس کو اپنے پاس بلا لے, تو ملک کا وزیر اعظم جمہوریت کے لیے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. یہ ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے, ڈیفینیٹلی آپ آئے ہیں. بھجن آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے اتحاد کے ساتھ ہیں, آپ کی اتحاد نہیں ہے یہاں پہ, تو مولانا صاحب کے اس مارچ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوگا یا پھر کیسا لگتا ہے؟ جو لوگوں کا جوش و خروش جو دیکھنے میں آیا, میں نے موٹر وے پہ اور سارے راستوں پہ میں نے جو جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا, کافی کیمپ لگائے ہیں. ہاں, تو لوگوں کی جذبات اور ان کے احساسات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوگی. تو ابھی آپ کس حد تک ان کا ساتھ دیں گے, صرف آزادی مارچ تک یا دھرنے کے مکمل طور پر؟ کیونکہ ابھی تک آپ کی قیادت کا اگلا کوئی فیصلہ نہیں آیا. ہاں بالکل. قیادت نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ نے آزادی مارچ میں شرکت کرنی ہے, سو ہم نے شرکت کی ہے. ابھی یہاں پہ جو لائمہ لاؤ طے کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ ہم چلیں گے. جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں 4 سے آیا ہوں. کیوں آئے ہیں ادھر احتجاج کرنے کے لیے. کس سے احتجاج کریں گے؟ سلیکٹ حکومت کے خلاف. حکومت سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اختلاف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں مہنگا ہو گیا ہے. ہر چیز آپ دیکھیں, ڈاکٹر احتجاج کر رہا ہے, ہر ادارہ احتجاج کر رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں مہنگا ہو گیا ہے. نہیں, عمران خان سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض ہے کہ یہ سلیکٹڈ آیا ہے. عوام کو جو اوٹ ہے, ہم نے جس کو دیا ہے وہ اس کو نہیں ملا. ٹھیک ہے, ووٹ آپ نے کسی اور کو دیا, کسی اور کو چلا گیا, کسی اور کے پاس چلا گیا. یہ آپ کو کنفرم ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کب تک یہاں پہ رہیں گے؟
हम तो इंशाल्लाह जो मशर जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे। मतलब असद यार वली ने जिस तरह अभी तकरीर करते हुए कहा है, तो आप उनके साथ रहेंगे? इंशाल्लाह हम अगर कह दिया कि 30 दिन इधर रहो हम रहेंगे। हम रहेंगे। यहाँ पे अभी देखे पुलिस भी आ चुकी है, किसी भी वक्त लाठीचार्ज भी हो सकता है अगर आप आगे जाते हैं। हम नहीं एहतजाज करें, हम पूरा मन रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि इस वक्त हमने पूरे रावलपिंडी का दौरा किया, इस्लामाबाद का दौरा किया, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे शुरकाए धरना के हवाले से हमने विज़िट किया। जगह जगह पे रुकावटें खड़ी थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें, वहाँ के काफ़िले जोक दर्जे इस वक्त यहाँ पे धरने में पेशावर मोड़ जो पे जहाँ पे लगा गया, क्योंकि पहले JUIF का धरना डी चौक पे लगना था, लेकिन वहाँ से हुकूमत के साथ इनका ये मायदा हुआ था कि ये धरना पेशावर मोड़ पे लगेगा, वहाँ पे नहीं आएगा, रेड जोन पे दाखिल नहीं होगा, और रेड जोन पे दाखिल होने की सूरत में हुकूमत कार्रवाई करने का पूरा हक रखती है अगर मायदे की पासदारी ना की गई। दूसरी तरफ हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो यहाँ की शुरा हैं, शुरकाए धरने हैं, जहाँ पे कारकुनान से हमारी बात हुई, पीपल्स पार्टी के कारकुनान से बात हुई, हमारी नून लीग के मेम्बरान असम्बली जो सबक रह चुके हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका भी यही कहना था कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की वजह से आवाम को परेशान कर रखा है, दीगर भी मामला है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त अपने जो अहदाफ थे उनमें नाकाम हो चुकी है, इस हुकूमत को जाना ही होगा। असद यार वली ने भी एक अज़म का अदा किया कि इस हुकूमत को, इमरान खान को इस वक्त जाना पड़ेगा, और इमरान खान साहब को इस वक्त हम यहाँ से चलता करने की नीयत से यहाँ पे आए। अब देखते हैं कि हुकूमत का तख्ता धड़न कर सकती है ये अपोजिशन, हुकूमत का धड़न तख्ता करने में JUIF का ये मार्च और ये धरना कामयाब होता है या नहीं। इसके साथ आपको हम लम्हा अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सैयद उमर करते थे, इस्लामाबाद वीकेंड न्यूज़, इस्लामाबाद।